قریش کا مشہور اور جوشیلا سالار اکرمہ مکہ کے رستے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آخری معرکہ لڑ کر روپوش ہو گیا تھا۔ اس نے اور صفوان نے اپنے قبیلے کے سردار کی حکم عدولی کی تھی۔ اسے اپنا انجام بہت برا نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی یہ خطا نہیں بخشیں گے کہ اس نے اسلامی فوج کے ایک دستے پر حملہ کیا اور اس دستے کے 2 آدمی شہید کر دیے تھے۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ تاریخوں میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد قریش کی 4 عورتوں اور 6 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کی تھیں۔ انہیں مرتد کہا گیا تھا۔ ان میں ہند اور اکرمہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند ہر اس انسان کے خون کی پیاسی ہو جاتی تھی جو اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ فتح مکہ کے 2-3 روز بعد ایک آدمی اکرمہ کے گھر آیا۔ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں بہن، اس شخص نے اکرمہ کی بیوی سے کہا۔ اکرمہ میرا دوست ہے، میں قبیلہ بنو بکر کا آدمی ہوں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ اکرمہ اور صفوان نے مسلمانوں کا رستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ اس کا مقابلہ خالد سے تھا جو تجربہ کار جنگجو ہے، اور اس کے ساتھ آدمی بھی زیادہ تھے۔ میں جانتی ہوں، اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں پہلے سن چکی ہوں میرے اجنبی بھائی، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ زندہ تو ہے؟ وہ مجھے بتا گیا تھا کہ یمن جا رہا ہے۔ اجنبی نے کہا، وہ کہہ گیا ہے کہ تجھے وہاں بلا لے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کس کے پاس گیا ہے، تجھے یہی بتانے آیا تھا۔ وہ واپس نہیں آئے گا، اسے یہاں آنا بھی نہیں چاہیے۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، وہ آ گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، تم تیار رہنا۔ اجنبی نے کہا، اس کا پیغام آئے گا تو میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں گا۔ تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گی تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر حبشہ کو چلا جائے گا۔ اجنبی اسے اپنی بستی کا اور اپنا نام بتا کر چلا گیا۔ 2 روز بعد اکرمہ کی بیوی بنو بکر کی بستی میں گئی اور اس آدمی سے ملی جس نے اسے اکرمہ کا پیغام دیا تھا۔ کیا تو اکرمہ کے پاس جانے کو آئی ہے؟ اکرمہ کے دوست نے پوچھا۔ میں اسے واپس لانے کے لیے جا رہی ہوں، اکرمہ کی بیوی نے کہا۔ کیا تو نہیں جانتی کہ وہ آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا؟ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اکرمہ کی بیوی نے کہا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فریاد پر میرے شوہر کو معاف کر دیا ہے۔ کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے؟ ہاں مان لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہوگا، اکرمہ کے دوست نے کہا۔ اس نے تمہارے آگے یہ شرط رکھی ہوگی کہ تم اور اکرمہ اسلام قبول کر لو تو؟ نہیں، اکرمہ کی بیوی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، میرے ساتھ ایسا کوئی سودا نہیں کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہیں جو سودا کر کے اپنی بات منوایا کرتے ہیں۔ میں وہاں اپنے شوہر کی جان بخشی کی فریاد لے کر گئی تھی۔ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے دل سے کہا کہ یہ وہ محمد نہیں جو کبھی ہم میں سے تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس میں اب فریاد لے کر گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئی جو کسی اور انسان میں نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں کہیں گے کہ اکرمہ کی بیوی ہے، اسے یرغمال بنا کر رکھو تاکہ اکرمہ آ جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مجبور عورت جان کر عزت سے بٹھایا۔ میں نے فریاد کی کہ فتح آپ کی ہے، میرے بچوں کو یتیم نہ کریں، میرے شوہر کی بدعہدی کی سزا مجھے اور میرے بچوں کو نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اکرمہ کو معاف کیا، اور معلوم نہیں کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھ سے کہلوایا کہ میں نے تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ اب میں اس خدا کو مانتی ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دی ہے، اور تو مسلمان ہو گئی، اکرمہ کے دوست نے کہا۔ ہاں، اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں مسلمان ہو گئی، مجھے اس کے پاس لے چل، میرے شوہر کے دوست، میں اسے واپس لاؤں گی، میں دوستی کا حق ادا کروں گا۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، چل میں تیرے ساتھ یمن چلتا ہوں۔ کافی دنوں بعد اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ اپنے گھر جانے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز صفوان بھی واپس آ گیا۔ وہ بھاگ کر جدہ چلا گیا تھا۔ ایک دوست اس کے پیچھے گیا اور اسے کہا کہ وہ سالاری رتبے کا جنگجو ہے اور اس کی قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جان سکتے ہیں۔
اسے یہ بھی کہا گیا کہ قبیلہ قریش ختم ہو چکا ہے۔ صفوان تلوار کا دھنی اور نامور سالار تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ مکہ آ گیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند ایسی عورت تھی جس کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے رکھا تھا اور وہ روپوش تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ہند کو جب پتہ چلا کہ اکرمہ اور صفوان نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سامنے آ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جا پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ مکہ کے ارد گرد دور اور نزدیک کچھ قبائل تھے، ان میں بعض بت پرست تھے اور بعض تہمات کو عقیدہ بنائے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجے کہ وہ اللہ کا سچا دین قبول کر لیں۔ پیغام لے جانے والے فوجی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کسی پر تشدد نہ کیا جائے اور جنگی کارروائی سے گریز کیا جائے۔ مکہ کے جنوب میں تہامہ کا علاقہ ہے جہاں جنگجو قبائل بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے متعلق خدشہ تھا کہ لڑنے پر اتر آئیں گے، اس لیے اس علاقے میں فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا اور اس کی کمان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ تمام کا تمام دستہ گھڑ سوار تھا، اس میں بنو سلیم کے آدمی بھی تھے اور مدینہ کے بھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے تقریباً 50 میل دور ململیم کے مقام تک جانا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سوار دستے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کی منزل 50 میل دور تھی۔ بمشکل 15 میل دور گئے ہوں گے کہ ایک مشہور جنگجو قبیلے بنو جزیمہ کے آدمیوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کا رستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ بنو جزیمہ باقاعدہ لڑنے کے لیے نکل آئے۔ ہم لڑنے نہیں آئے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، ہم دعوت دینے آئے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جزیمہ کی طرف سے جواب آیا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دھوکہ کھانے نہیں آئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو تلواریں اور برچیاں پھینک دو۔ خبردار بنو جزیمہ۔ بنو جزیمہ کی طرف سے کسی نے للکار کر کہا، اسے میں جانتا ہوں، یہ مکہ کے الولید کا بیٹا خالد ہے، اس پر اعتبار نہ کرنا، ہتھیار ڈال دو گے تو یہ ہم سب کو قتل کرا دے گا، ہتھیار نہ ڈالنا، خدا کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ملا ہوتا کہ جنگ نہ کرنا تو میں دیکھتا کہ تم ہتھیار ڈالتے ہو یا نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم دوست بن کر آئے ہیں، ہم تم پر اللہ کا دین زبردستی ٹھونسنے نہیں آئے، ہمیں دوست سمجھو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اہل قریش کی کیا خبر ہے؟ بنو جزیمہ کی طرف سے آواز آئی، مکہ چل کر دیکھو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جزیمہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھے اور بنو جزیمہ کے سردار سے گلے ملے۔ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کو مکہ ایک مرکز کی حیثیت سے مل گیا۔ یہ سورج کی مانند تھا جس کی کرنیں دور دور تک پھیلنے لگیں، لیکن اسلام کی دشمن قوتیں یکجا ہو رہی تھیں۔